السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین سامعات، الحمدللہ کنز الایمان اکیڈمی کی جانب سے تفسیر القرآن کا پروگرام الحمدللہ جاری ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل نور قرآن سے ہم سب کو مالا مال کرے۔ آئیے تفسیر القرآن سے پہلے نعت پاک کے چند اشعار پیش کرتے ہیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ 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 اللہ۔ سلطان جہاں محبوب خدا، تیری شان و شوکت کیا کہنا، ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا۔ اللہ 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 اللہ۔ ہے سر پر تاج نبوت کا، جوڑا ہے تن پہ کرامت کا، ہے سر پر تاج نبوت کا، جوڑا ہے تن پہ کرامت کا، صحرا ہے جبیں پہ شفاعت کا، امت پہ ہے رحمت کیا کہنا، صحرا ہے جبیں پہ شفاعت کا، امت پہ ہے رحمت کیا کہنا۔ معراج ہوئی تا عرش گئے، حق تم سے ملا تم حق سے ملے، معراج ہوئی تا عرش گئے، حق تم سے ملا تم حق سے ملے، سب راز فاوحا دل پہ کھلے، یہ عزت و عظمت کیا کہنا۔ اللہ 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 اللہ۔ صدیق عمر عثمان و علی اور ان کے سوا اصحاب نبی، صدیق عمر عثمان و علی اور ان کے سوا اصحاب نبی، قربان رہے آقا پہ سبھی کی خوب رفاقت کیا کہنا، قربان رہے آقا پہ سبھی کی خوب رفاقت کیا کہنا۔ شہرت ہے جمیل اتنی تیری، یہ سب ہے کرامت مرشد کی، شہرت ہے جمیل اتنی تیری، یہ سب ہے کرامت مرشد کی، کہتے ہیں تجھے مداح نبی
سب اہل سنت کیا کہنا کہتے ہیں تجھے مداح نبی، سب اہل سنت کیا کہنا، سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا، ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ صدق اللہ العظیم۔ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 206 سے شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اسے ضد مزید گناہ پر ابھارتی ہے، تو ایسے کو جہنم کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ ضرور بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں منافق کی علامت بتائی جا رہی ہے کہ اسے جب کوئی بات بتائی جاتی ہے، اس کی اصلاح کی جاتی ہے، اس کو سمجھایا جاتا ہے، تو بجائے وہ ماننے کے اپنے ضد پر اڑا رہتا ہے، اور کوئی سمجھائے تو وہ اسے اپنی توہین سمجھتا ہے۔ یعنی نصیحت کیے جانے کو وہ ایک عزت کا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں ہم اپنی سوسائٹی، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ بات جو ہے ایک دم عام ہر کسی میں الا ماشاء اللہ پائی جاتی ہے، کہ آپ دیکھیں ایسے لوگوں کی کثرت ہے جو ایک دوسرے کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ گھروں کا جائزہ لیں آپ تو ایک ساس ایک بہو کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، ایک بہو ایک ساس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، ایک چھوٹا کسی بڑے کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی منصب والا یا دینی منصب والا کسی عوام میں سے کسی کو سمجھانا چاہے تو وہ بھی اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ عالم سمجھائے یا مبلغ سمجھائے، کوئی کسی کی بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ بس اوقات وہ انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، اور جو اصلاح کرتا ہے اس کے دشمن بھی بن جاتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس آیت پر غور کریں اور ہم اپنا ہی جائزہ لیں کہ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بات ہمارے اندر بھی پائی جا رہی ہو۔ ایک بندہ مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اسے کوئی بات بتائی جائے اور وہ اس کے اندر ہو تو وہ اپنی اصلاح کی کوشش کرے۔ یہ اس لیے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہ ہے کوئی شخص کسی بندے کو یہ کہے کہ تو اللہ سے ڈر، یعنی یہ برا کام مت کر، اور سامنے والا سننے والا یہ جواب میں دے، یہ کہے کہ تم اپنی خبر لو، تم اپنا دیکھو، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ ایسے ہی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آپ سے کہا کہ اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المؤمنین، آپ اللہ سے ڈریے،
جبکہ وہ کہنے والا شخص عام شخص تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے، اس کے باوجود بھی اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ اللہ سے ڈریے. یہ کہہ کر وہ چلا گیا. ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جو ہی اس شخص نے حضرت عمر سے کہا، حضرت عمر نے اپنے سر کو جھکا لیا، اور اس کے بعد آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہمارے درمیان خیر نہ ہوگی اگر ہم کو یہ نہ کہے، یعنی جو شخص یہ کہہ کے گیا ہے جب تک ایسے لوگ رہیں گے تو خیر کے ساتھ رہیں گے. اور یہ بھی فرمایا ان کے درمیان بھی خیر نہ ہوگی اگر وہ ہمارے لیے یہ نہ کہے. یعنی اصلاح کا ایک طریقہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا. کوئی آ کے ہم سے کہے اور ہم کسی کے لیے کہیں ایسی بات کہ اللہ سے ڈرو گناہ سے بچانے کے لیے یا کسی کی اصلاح کے لیے، ایسے لوگوں کا قوم کے درمیان رہنا ضروری ہے، ورنہ قوم کے درمیان بھلائی نہیں ہوگی. آیا نمبر 207 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اپنی جان کو بیچ دیتا ہے. اللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے. اس آیت کریمہ کے شان نزول کے تعلق سے کئی ایک روایتیں موجود ہیں. اس میں ایک روایت جو امام طبرانی نے نقل فرمایا در منصور میں ہے کہ یہ آیت کریمہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی. واقعہ یہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا اور آپ حضرت ابو بکر صدیق کو لے کر جانے کا آپ نے منصوبہ بنایا، تو اس حدیث کے مطابق کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہ رہے تھے اگر صہیب رومی ملے تو ان کو بھی ساتھ لے کر چلیں. اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق کو صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا. جب حضرت ابو بکر صدیق وہاں پہنچے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ صہیب رومی جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں. تو آپ نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ ان کے نماز کے درمیان کوئی بات کہیں یا ان کی نماز کو کاٹ دیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو کوئی بات نہیں، ہم چلتے ہیں. دونوں نکل پڑے. جب صبح ہوئی تو حضرت صہیب رومی یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تشریف لائے. آپ کی زوجہ سے پوچھا، ام رومان سے، تو انہوں نے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور تیرے بھائی صدیق اکبر تمہارا بھی تو توشہ لے گئے، تم یہیں پر ہو. تو یہ سن کر فوراً صہیب رومی اپنے گھر گئے، اپنی بیوی سے کہا کہ توشہ باندھو. اپنی تلوار لی اور اپنا ترکش اور اپنی کمان لی، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ چل پڑے. حتیٰ کہ جب مکے سے وہ باہر نکلے تو کفار کے ایک گروپ نے آپ کا پیچھا کیا. تو حضرت صہیب رومی نے جب دیکھا تو آپ اپنی سواری سے اترے اور تیر نکالا اور ان کی طرف تھام کر آپ نے کہا کہ اے قریش، تم میرے قریب نہیں آ سکتے ہو، اس لیے کہ تم جانتے ہو کہ میں ایک شاندار تیر انداز ہوں. میرے ترکش میں کوئی تیر نہیں بچے گا یہاں تک کہ ہر ایک کو میں ماروں گا، اور جب کوئی تیر نہ بچے گا میں اپنی تلوار سے تمہارے ساتھ جنگ کروں گا حتیٰ کہ میں شہید ہو جاؤں، لیکن میں تمہیں اپنے قریب آنے نہیں دوں گا. ہاں، میں تمہیں ایک بات بتا دیتا ہوں کہ اگر تم میرا مال چاہتے ہو تو میں وہ جگہ بتا دیتا ہوں جہاں مکے میں نے مال کو دفن کیا ہے، اور تم مال کو لے لو، میرا راستہ چھوڑ دو. اس پر کفار و مشرکین راضی ہو گئے. آپ نے مال کا پتہ بتا دیا تو کفار نے آپ کا پیچھا کرنا چھوڑ دیا. امام ابن عساکر کی روایت کے مطابق یہ بھی ہے کہ آپ وہاں سے نکلے تو تھوڑی دور پر ایک اور شخص آپ کو ملا اور اس نے آپ کو گرفتار کرنا چاہا. تو آپ نے کہا کہ اپنے پاس جو مال ہے وہ تو لے لے، مجھے چھوڑ دے. تو الغرض جو مکے میں جو مال چھپا تھا وہ کفار کو آپ نے دے دیا، اور جو اپنے ساتھ کچھ مال بچا ہوا آپ لے کر آ رہے تھے تو اس کو بھی
وہ کافر جو آپ کا پیچھا کر رہا تھا اس کو دے دیا. الغرض مدینے کی طرف آپ خالی ہاتھ لوٹے. اپنے مال کو آپ نے صرف ہجرت کے لیے اللہ و رسول کے لیے قربان کر دیا اور مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے صہیب تم نے بہت اچھا سودا کیا ہے. تمہارے متعلق جو ہے آیت کریمہ نازل ہوئی اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے بھی آپ کا ہاتھ پکڑا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے بہت ہی منافع بخش سودا کیا ہے، اور آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی اس آیت کریمہ کی. مفسرین نے اس کا ایک اور شان نزول بھی بیان کیا ہے، میں اس کو بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں. وجہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام نے جو اپنے جان کی اپنے مال کی اللہ و رسول کے لیے قربانیاں دی ہیں، ایمان کو جلا ملتی ہے، اسے تقویت ملتی ہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے کس قدر اسلام کے لیے قربانی دی ہے. تو مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ایک قبیلہ بنی لحیان جو سفیان بن حزلی کو انہوں نے قتل کیا تو وہ قبیلے قارہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ تم جو ہے کسی طریقے سے حیلہ کر کے، یہ چونکہ کفار تھے، تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ اور ان سے گفتگو کرو اور ان سے یہ کہو کہ ہم اسلام کی دعوت کو عام کرنا چاہتے ہیں، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، تو آپ جو ہے کچھ صحابہ کو آپ ہمارے ساتھ مقرر کر دیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ آئیں اور اسلام کی تبلیغ کریں، اور جب تم انہیں لے کر آؤ گے ہم تمہیں کچھ نہ کچھ مال دولت تمہیں دے دیں گے. اس پلاننگ کے ساتھ کچھ لوگ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہاں کفار و مشرکین نے پوری پلاننگ کی کہ جب وہ آدھے راستے پہ پہنچیں گے تو ہم انہیں قتل کر دیں گے. اب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو ان کے ساتھ بھیجا. ان میں حضرت خبیب بن عدی انصاری، حضرت مرثد اور حضرت خالد بن بکر، عبداللہ بن طارق، زید بن دسنا اور اس کے علاوہ عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو ان کے امیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مقرر فرما دیا. تو بخاری شریف میں یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار نے 10 آدمی بھیجے، حضرت عاصم بن ثابت کو امیر بنایا. اب یہ وہاں سے نکلے، راستے میں پہنچے تو کافروں نے بدعہدی کی. تو ان 10 صحابہ نے دیکھا کہ تقریباً 100 تیر انداز، یا ایک روایت کے مطابق 200 لوگ تھے، تو ان کو گھیرنے کی کوشش کی. حضرت عاصم اور ان کے ساتھیوں نے جب دیکھا تو وہ ایک ٹیلے کے اوپر چلے گئے اور کافروں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا اور یہ کہا کہ ہم تم سے عہد کرتے ہیں کہ ہم تم کو قتل نہیں کریں گے، ہمارا ارادہ قتل کا نہیں ہے، ہم تم کو یہاں اس لیے لائے ہیں تاکہ تم کو لے جا کر مکہ والوں کے ہاتھ تمہیں بیچ دیں. تو حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہرگز ہم کافر کے ذمہ پر ہرگز ہم نیچے نہیں اتریں گے. اور انہوں نے دعا کی، مولا تبارک و تعالی ہم تیرے دین کی حمایت میں آئے ہیں، مولا تعالی تو میرے اس جسم کی، میرے اس گوشت کی حفاظت کرنا ان کافروں سے. آپ نے دوسری دعا یہ کی کہ مولا تبارک و تعالی ہم شہید ہو جائیں تو ہماری یہ خبر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچا دے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دونوں دعا کو قبول فرمائی. جنگ شروع ہو گئی، کفار نے تیر اندازی کی اور حضرت عاصم اور ان کے 7 ساتھیوں کو انہوں نے شہید کر دیا. اب بچنے والوں میں سے حضرت خبیب تھے، عبداللہ بن طارق اور زید، یہ باقی رہ گئے. ان کو انہوں نے گرفتار کر لیا. حضرت عاصم چونکہ بہت بڑے جنگجو تھے، جنگ بدر کے دن کفار مکہ کے بڑے بڑے
بڑے بڑے سرداروں کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس لیے جب کفار مکہ کو حضرت عاصم کی شہادت کی خبر ملی تو انہوں نے کافروں کے چند آدمیوں کو مقام رجی میں بھیج دیا تاکہ وہ ان کے بدن کا کوئی حصہ یا سر کاٹ کر لائے، جس سے یہ پہچان ہو جائے کہ واقعی حضرت عاصم قتل ہو گئے ہیں۔ چنانچہ چند کفار ان کی لاش کی تلاش میں مقام رجی تک پہنچ گئے، مگر وہاں جا کر انہوں نے ایک حیرت انگیز بات دیکھی۔ یہ ایک طریقے سے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت تھی اور ان کی دعا تھی جو انہوں نے دعا کی تھی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ مولا تبارک و تعالیٰ نہ میں کسی کافر کے جسم کو ہاتھ لگاؤں، نہ کوئی کافر میرے جسم کو ہاتھ لگائے، یعنی میرے جسم کو محفوظ رکھ۔ ان کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ کافر جو ہی حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں شہد کی مکھیاں جھنڈ در جھنڈ ان کے لاش کے ارد گرد بن بنا رہی ہیں اور انہیں گھیرا ڈال رکھا ہے، جس کی وجہ سے وہ وہاں تک پہنچ ہی نہ سکے، پہنچنا ناممکن ہو گیا اور وہ نامراد ہو گئے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ مکہ کی ایک کافرہ عورت جس کا نام سلافہ بنت سعد، یہ عورت جس کے 2 بیٹوں کو حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ احد میں قتل کیا تھا، اس لیے اس عورت نے انتقام کے جوش میں یہ قسم کھا رکھی تھی کہ اگر مجھ کو عاصم بن ثابت کا سر مل گیا تو میں ان کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی۔ چنانچہ اس نے کچھ لوگوں کو بھیجا تاکہ حضرت عاصم کا سر کاٹ کر لائے اور وہ اپنی اس قسم کو پوری کرے۔ اس لالچ میں چند کفار جو ہیں وہاں پہنچے تو انہوں نے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن کے پاس بہت سارے جھنڈ میں شہد کی مکھیوں کو دیکھا۔ بہت دیر تک انہوں نے انتظار کیا، اس کو ہٹانے کی کوشش کی، لیکن چونکہ یہ اللہ کی جانب سے یہ مخلوق متعین تھی تو وہ ان کو ہٹا نہ سکے۔ اب خدا کی شان یہ دیکھیں کہ یہ کفار مکہ دور جا کر انتظار کرنے لگے کہ یہ مکھیاں جب ہٹیں گی تو ہم ان کے گردن سے سر کو جدا کر کے ہم یہاں سے لے جائیں گے، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زوردار بارش نازل فرما دی اور اس قدر بارش ہوئی کہ کفار وہاں سے چلے گئے اور پانی اس قدر بہا کہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش مبارک کو وہ بہا لے گئی۔ اس لیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی قبر مبارک کہیں اور نہیں بلکہ سمندر میں ہے۔ حضرت عاصم کی کرامت دیکھیں کہ کفار ان کے جسم مبارک کو ہاتھ نہ لگا سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ اللہ اکبر! کہ آپ دیکھیں کہ زندگی بھر تو ان کا یہ عہد پورا ہوتا رہا، مگر شہادت کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عہد کو پورا فرما دیا اور ان کی دعا کو قبول فرمائی کہ ان کے مقدس بدن کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکا۔ پہلے جو ہے شہد کی مکھیوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پہرا دلوایا، پھر برساتی نالوں کے ذریعے ان کے بدن مبارک کو محفوظ مقام تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچا دیا۔ یہ بیہقی میں روایت ہے۔ تو حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان دونوں کرامتوں کو پڑھ کر آپ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شہداء کرام پر کتنا فضل فرماتا ہے اور راہ خدا میں جان فدا کرنے والوں کو اللہ رب العزت کس قدر کس عظیم کرامتوں سے نوازتا ہے۔ وفات کے بعد بھی ان کے تصرفات، ان کے کرامات جاری رہتے ہیں، لہذا شہیدوں سے عقیدت و محبت اور ان کا ادب و احترام ہم پر جو ہے واجب ہے اور ہمارے لیے لازم ہے۔ اب جو 3 صحابہ تھے، حضرت زید، عبداللہ اور حضرت خبیب، جن کو مشرکین نے قید کر لیا تھا، انہوں نے بیچنے کے لیے مکہ لے جانا چاہا تو راستے میں حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے ہتھ کڑی نکالی اور کفار پر انہوں نے حملہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر کفار نے ان پر پتھروں کی بارش کی اور اسی وجہ سے آپ شہید ہو گئے۔ آپ کو انہوں نے وہیں دفنا دیا اور حضرت زید کو مکہ لا کر صفوان بن امیہ کے ہاتھ میں انہوں نے بیچ دیا۔ یہ صفوان بعد میں یہ مسلمان ہوئے۔ انہوں نے ان کو خریدا اور اپنے بیٹے امیہ بن خلف کے بدلے میں ان کو قتل کرنا چاہا۔ الغرض
صفوان نے ان کو خریدا اور اپنے غلام جس کا نام نستاس تھا اس کے ہاتھ میں دیا تاکہ مقام تنعیم میں لے جائیں اور انہیں قتل کریں۔ قریش کی ایک جماعت جس میں ابو سفیان بھی شامل تھے، اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے، جمع ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک حیرت انگیز بات کہ صحابہ کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس قدر رچی بسی ہوئی تھی۔ اب دیکھیں کہ ابو سفیان نے حضرت زید سے کہا کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ آج جس جگہ پر تم ہو وہاں تمہارا نبی محمد الرسول اللہ ہو اور تمہارے بجائے ہم نعوذ باللہ ان کی گردن مارے اور تم چین سے اپنے گھر جا کر زندگی گزار سکو؟ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قسم ہے اللہ کی، میں ہرگز یہ نہیں چاہتا۔ ارے تم تو یہ کہتے ہو کہ تم انہیں شہید کرو، شہید کرنا تو دور کی بات، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ ان کے پیروں میں کانٹا بھی چبھ جائے اور میں اپنے گھر میں بیٹھا رہوں۔ یہ سن کر ابو سفیان حیران رہ گیا اور برجستہ اس نے کہا، مجھے نہیں معلوم کہ کسی سے اس قدر محبت ہو جس قدر محمد الرسول اللہ کو ان کے اصحاب سے محبت اور اصحاب کو محمد الرسول اللہ سے محبت ہو۔ اس قدر محبت میں نے کسی کے اندر آج تک نہیں دیکھی۔ اس کے بعد اس نے نستاز غلام کو حکم دیا کہ انہیں قتل کر دو، اس نے ان کو شہید کر دیا۔ اب رہ گئے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جو ہے حارث کے بیٹوں نے خرید لیا، کیونکہ بدر کے دن حضرت خبیب نے حارث کو قتل کیا تھا، تو حضرت خبیب ان کے یہاں قیدی بن کے رہے۔ ایک دن حارث کی ایک بیٹی سے حضرت خبیب نے استرا مانگا تاکہ اپنے بغل کے بال کو صاف کر لیں، تو اتفاقاً یہ ہوا کہ ان کے یہاں ایک چھوٹی سی بچی تھی، حضرت خبیب قید میں تھے، تو بچی چلتے ہوئے حضرت خبیب کے پاس پہنچی اور اس کی ماں کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ اس کی ماں نے اچانک دیکھا تو اس کی بچی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ران پر بیٹھی ہوئی ہے اور حضرت خبیب کے ہاتھ میں استرا ہے۔ تو عورت گھبرائی اور چلانے لگی، تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عورت، کیا تو اس بات سے ڈرتی ہے کہ میں تیری بیٹی کو قتل کروں گا؟ ہرگز نہیں، ہمارے یہاں اسلام میں بچوں کو قتل کرنا ہرگز جائز نہیں۔ میں نے پیار اور محبت سے اسے اپنے پاس بٹھا رکھا ہے، اگرچہ تمہارا ارادہ مجھے قتل کرنے کا ہے لیکن میں بچیوں کو ہرگز قتل نہیں کر سکتا۔ اب وہ عورت حضرت خبیب سے اس قدر متاثر ہوئی، وہ یہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں خبیب سے بڑھ کر اتنا اچھا قیدی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، اس لیے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ انگور کا گریپس کا موسم نہیں تھا، لیکن ایسے موسم میں بھی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگور کھاتے ہوئے میں نے دیکھا، حالانکہ مکے میں وہ چیز دستیاب نہیں تھی اور آپ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور ہمارے گھر سے باہر نکل بھی نہیں سکتے تھے اور مکے میں انگور بھی نہ تھا۔ تو ایسی صورت میں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے غیب سے انہیں تازہ انگور ملا کرتے تھے اور اسے وہ کھایا کرتے تھے۔ اب کفار نے جب ان کے قتل کا ارادہ کیا تو حرم سے باہر لے آئے اور سولی دینے کا ارادہ کیا، تو حضرت خبیب نے فرمایا کہ مجھے ذرا سی مہلت دو کہ میں 2 رکعت نفل نماز پڑھ لوں۔ تو انہوں نے وضو کیا اور 2 رکعت نفل نماز شروع کی، مختصر پڑھ کر وہ کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے کہ میری چاہت تو یہ تھی کہ میں لمبی نماز پڑھوں، لیکن یہ سوچ کر کہ تم یہ سوچو گے کہ یہ موت سے گھبراتا ہے اس لیے شارٹ میں نماز پڑھا، اگر یہ گمان نہ ہوتا تو یقیناً میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لمبا سجدہ کرتا۔ اس کے بعد انہوں نے دعا کی کہ مولا تبارک و تعالیٰ کفار میں سے ایک ایک کو تو قتل فرما دے اور ایک کو تباہ کر ایک کو بھی باقی نہ چھوڑ۔ اور انہوں نے یہ دعا کی کہ مولا تبارک و تعالیٰ میرا سلام تیرے حبیب تک پہنچا دے۔ اب کفار نے، ایک کافر غلام نے آپ کے سینے پر نیزہ مارا اور آپ کو سولی پر چڑھا دیا۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کی بارگاہ میں حاضر آئے اور آپ کی شہادت کی خبر دی
اور آپ نے جو سلام کیا تھا وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچا دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو مکہ جا کر خبیب کو سولی پر سے اتار لائے، اور سرکار نے یہ خوشخبری بھی دی جو لائے گا اس کے لیے جنت ہے۔ یہ سن کر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور میرا ساتھی مقداد بن اسود اس کام کو کریں گے۔ الغرض وہ دونوں مدینے سے چلے، رات کو چلتے اور دن کو کہیں کسی مقام پر چھپے رہتے، حتیٰ کہ چلتے چلتے مقام تنعیم تک پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت زید جو ہے وہ سولی پر ہیں، اور ان کے ارد گرد 40 مشرکین وہاں سوئے ہوئے ہیں، اور وہ گہری نیند میں تھے، اور وہ تھے کفار و مشرکین نے اس لیے انہیں متعین کیا تھا تاکہ حضرت خبیب کو کوئی وہاں سے سولی سے اتار کر لے کر نہ جائے۔ حضرت زبیر نے انہیں سولی سے اتارا تو ماجرا یہ تھا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا 40 دن گزر چکے تھے سولی دیکھ کر، لیکن ان کا جسم ویسے ہی تر و تازہ تھا، اور ان کے ہاتھ میں زخم تھا، اور خون بھی تر و تازہ تھا، اور خون کا رنگ بھی ایک دم سرخ تھا۔ تو حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ اس خون سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ الغرض حضرت زبیر نے انہیں اٹھایا اور گھوڑے پر لادا، اور دونوں لے کر وہاں سے نکلے تو کفار و مشرکین کی آنکھ کھلی اور ان کا پیچھا کیا۔ اب یہ آگے دوڑتے رہے، جب قریب آئے تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خبیب کی لاش کو، جسم مبارک کو زمین پر رکھ دیا۔ جو ہی زمین پر رکھا کہ اب یہ ہونا تھا کہ کفار دوبارہ قبضہ کر لیتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یہ کرم فرمایا، اس شہید پر، حضرت خبیب پر، کہ زمین جو ہے ان کی لاش کو نگل گئی۔ اب حضرت زبیر اور مقداد دونوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آئے، اور اس وقت جبریل امین علیہ السلام بھی آئے اور سارا ماجرا آپ نے کہہ سنایا۔ تو چونکہ حضرت زبیر اور حضرت مقداد اپنی جان کو جھوکن پر ڈال کر حضرت خبیب کو لینے کے لیے گئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اور یہ بھی حضرت جبریل نے فرمایا کہ حضرت زبیر اور مقداد پر فرشتے بھی فخر کرتے ہیں، اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یعنی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے جان کو جھوکن پر ڈال کر وہ اللہ اس کے رسول کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، ان واقعات سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کس قدر اللہ رسول کے لیے قربانیاں پیش کی۔ ان واقعات کو سننے سے یقیناً ایمان تازہ ہوتا ہے، اور ایک جوش اور جذبہ مومن کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اور صحابہ کی عظمت دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ یقیناً ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہی یہ اسلام ہم تک پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کی عظمت کو ہمارے دل میں بٹھائے۔ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلام کے لیے اپنے تن من دھن سے ہر وقت ہمہ وقت قربانی کے لیے تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی عافیت کی زندگی ہم عطا فرمائے، اور آخرت میں بھی عافیت کی زندگی عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام پڑھیں۔ کعبے کے بدرو تو جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدروں دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود،
شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ اللهم رب زدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وقلبا خاشعا وعمرا طويلا يا رب العالمين۔ اللهم يسر أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا مع الصحة والعافية والسلامة يا رب العالمين۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكافرين والمشركين، اللهم دمر ديارهم، شتت شملهم، فرق جموعهم يا قهار يا جبار يا رب العالمين۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔